خاص ترقیوں کے مفاہیم حاصل کر لے، کس طرح وہ آگے دوسروں کو پیچھے ہٹا کے آگے بڑھ جائے، کس طرح وہ ترقی کی دوڑ میں آگے ہو جائے جو اس کے ذہن میں ہے۔ اور یہ چیز اتنی گھر گر گئی ہے کہ اب ہمارے نوجوان جو طبعی لحاظ سے کھیلنے کودنے کی عمر میں ہیں، وہ بھی اس کمپٹیشن میں، اس دوڑ میں، اس مسابقے میں مسلسل شریک ہو گئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عمومی ایک مایوسی کی فضا ہے۔ ہر چیز جو لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے وہ اب اس طرح خوشی کا باعث نہیں رہی ہے، بلکہ اس مسابقے میں انسان کو ایک عجیب قسم کی، انگریزی کے محاورے میں ریٹ ریس، چوہوں کی دوڑ میں لگا دیا ہے۔ ہر کوئی لگا ہوا ہے۔ علم، تعلیم حاصل کرنا انسان کا بنیادی حق بھی ہے، انسان کا شرف بھی ہے۔ دیگر مخلوقات میں انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اس کے پاس علوم کا خزانہ ہے، وہ اپنے علوم کو مرتب کرتا ہے، اپنے علوم کو آگے بڑھاتا ہے۔ مگر آپ اپنے تعلیمی ادارے میں دیکھیے کہ بجائے علم کی اس لذت سے آشنا ہونے کے، علم کی محبت کے ساتھ پڑھنے کے، ایک دوڑ لگ گئی ہے، اور ہر نوجوان بھی اس پریشانی کا شکار ہے کہ میرے خاص نمبر اس درجے میں نہیں آئے تو نہ میرے ماں باپ مجھ سے مطمئن ہوں گے، نہ میں دوستوں میں آگے بڑھ پاؤں گا، نہ معاشرہ مجھے قبول کر پائے گا۔ اس کا کہ خوفناک اثرات ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ ہمارے نوجوان مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، علم نے اپنی لذت کھو دی ہے، جاننے کا شوق ختم ہو گیا ہے، دریافت کی اور تحقیق کی جستجو ختم ہو گئی ہے۔ بس یہ ہے کہ میرے خاص معیارات میں اس طرح کے نمبر آ جائیں، اس طرح کی چیز ہو جائے تو میں اگلے درجے میں چلا جاؤں گا، اس اسکول میں ہوں تو اگلے فلاں کالج میں چلا جاؤں گا، کالج میں ہوں یونیورسٹی میں چلا جاؤں گا، UGC سے نکل جاؤں تو یہ معیارات آ جائے تو فلاں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لہذا جو سیکھنے سکھانے کا ایک زندہ اور فطری عمل تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس مقابلے میں دوڑ ہے۔ بھائی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی، ہمارے ہاں تو علم کی جو روایت قائم تھی، اس علم کی روایت میں یہ تھا کہ اگر کوئی چیز نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی صحیح چیز کھولے گا، رستہ کھولے گا۔ ایک عالم کا اپنا مشاہدہ نقل کرتے ہیں کہ ایسے دراز سے میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، قرآن کریم پڑھتا ہوں، قرآن کریم پڑھاتا ہوں، لیکن کبھی کبھار اتنے طویل عرصے کے بعد بھی کوئی آیت اچانک اپنا کہتے ہیں پردہ کر دیتی ہے، اور اس کا مفہوم کے وقت میرے خیال تھا کہ آج تک مجھے آتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے لگتا ہے یہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، تو تھوڑی میری پریشانی ہوتی ہے، لیکن میں اس پہ دل میں خوش ہو جاتا ہوں کہ اب اللہ نے ادھر بند کیا ہے تو لگتا ہے کہ آیت میں اللہ کوئی اور راستہ مجھے کھلا دے گا اور مجھے کوئی چیز اور آ جائے گی۔ عالم یا علم کا سفر تو غلطی جاننے سے آگے بڑھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جناب آپ نے جو بات کہی ہے درست نہیں کی ہے، اگر میں سچا طالب علم ہوں تو میں آپ کی بات سن کے خوش ہوں گا، یا تو آپ کی غلطی دور کر دوں گا یا آپ کی غلطی ٹھیک کر دوں گا، اپنا سفر آگے بڑھ جائے گا۔ یہ جو نمبرات کی دوڑ ہے تو نمبرات کیا ہیں؟ یہ بتاتے ہیں نا کہ آپ نے اس سبجیکٹ کے اندر اتنے نمبر صحیح حاصل نہیں کیے، پھر آپ کے اندر کمی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو اگلے آدمی نے اپنی کمیاں بتائی ہیں تو آپ کو دور کرتے، مگر امتحانات کے نمبر میں کم آنا ایسی مایوسی پیدا کر دیتا ہے انسان کے۔ آپ کو معلوم ہے یہ خوفناک خبریں کمی صحیح مگر سامنے آ جاتی ہے کہ لوگوں نے نمبرات کمانے سے خودکشی کری، اتنا پیئر پریشر ہے، اتنا ماں باپ کی طرف سے پریشر ہے، سوسائٹی کی طرف سے پریشر ہے کہ علم حاصل کرنے کی لذت ختم ہو گئی۔ شادی خانہ آبادی ایک خوبصورت موقع ہے، انسانوں میں سے دو انسان اللہ کی رضا کی خاطر ایک جائے رشتے میں بنتے ہیں، خاندان کے بڑے بیٹھ کر اس کو طے کرتے ہیں، مگر اس مسابقے کی دوڑ میں اس کو لطف ختم کر دیا۔ بھائی فلاں کی شادی فلاں جگہ ہوئی تھی، فلاں کی شادی میں یہ چیزیں ہوئی تھی، میری شادی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک مقابلے کی دوڑ ہے، آپس میں زواج کا انتخاب کرنا ہے، جوڑے کا انتخاب کرنا ہے، کہاں رشتے کیا جائے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی ذہنی آسودگی کو، اپنی چیزوں کو، مزاج کی امانگی کو پریفر کیا جاتا ہے، ترجیح دی جاتی، یہ چیز نہیں ہے۔ مقابلہ ہے کہ فلاں کا فلاں خاندان میں ہوا تھا، فلاں کے فلاں خاندان میں ہونے سے فائدے ملے تھے، میرے بچے کی شادی یا میری بچی کی شادی اس طریقے سے ہو۔ تو شادی کے اندر دیکھ لیجئے
اس کے اندر ہر موقع پر یہ کمپٹیشن نے، یہ مقابلے نے، یہ مسابقے نے ہماری ذہنی سطح سے خوشی کا معنی چھین لیا ہے۔ اب تو اور تحفہ ہے کہ جو کھانے کی لذت باقی رہ گئی تھی وہ چھین گئی ہے۔ کھانا اگر اللہ نے کھلا دیا ہے اچھا کھانے کا تو اس کی تصویر لگانی ہے، دوسروں کو بتلانا ہے کہ جی میں یہاں اچھی جگہ کھا رہا ہوں، تم نے کھایا نہیں کھایا، اور اس کا اظہار کرنا ہے۔ گھر کی خواتین بھی اس پہ ہو گئی ہے کہ کھانا اچھا بن جائے تو دوسروں کو کہتے ہاتھ میں لگانا، پہلے میں تصویر کھینچ لوں، تصویر کھینچ لوں۔ یہ مسابقے کی ایک ایسے دور میں انسان شریک ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑیے، انسان کو اپنے آپ سے بھول گیا۔ عزیزان گرامی، آپ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، صاحبان علم ہے، اپنے فن کے ماہرین ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خودی کا فلسفہ مشہور فلسفہ ہے، آپ اسکول کالجوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کا جو بنیادی گویا تھیسس یا بنیادی جو تھیم تھی ان کی شاعری کی وہ یہ کہ انسان خود ہی آشنا ہو جائے، اپنے آپ سے واقف ہو جائے، اپنی صلاحیت سے واقف ہو جائے۔ تو ان کے واقعات میں یہ لکھا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا، ان کے نذیر نیازی ان کے خاص لوگوں میں سے تھے، اور علامہ اقبال سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ فلسفہ اپنی شاعری میں بہت بیان کرتے ہیں کہ خودی کو کر بل اتنا، تو یہ خودی کا فلسفہ آپ نے لیا کہاں سے، آپ کے ذہن میں آیا کہاں سے؟ تو وہ خود لکھتے ہیں ان سے پوچھنے والے کہ میرا خیال تھا کہ اقبال ایک بڑے صاحب علم آدمی ہے، مشرق و مغرب کے علوم سے آگاہ ہے، وہ میرے سامنے کسی فلسفی کی بات کریں گے، کسی بڑے فلسفی نظریے کی بات کریں گے کہ میں نے وہاں سے اخذ کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے قرآن کی اس آیت سے اخذ کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے پھر اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ وہ کہتے ہیں میں ششدر رہ گیا کہ اقبال کا قرآن کا شغف یہ اتنا گہرا شغف۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں، اور سب سے بڑی سزا ہے کہ اگر انسانوں تو مجھے بھول گئے تو اور سزائیں جو ملے نہ ملے وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے بجائے رکھے، تمہیں میں اپنا آپ بھلا دوں۔ تم انسان ہوگے مگر انسانی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت سے بیگار رہ جاؤ۔ تم انسان ہوگے اور تم سے وہ حرکتیں صادر ہوں گی، وہ چیزیں صادر ہوں گی کہ تم خود شرمندہ ہو کہ میں انسان ہو کے یہ کام کرتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، جو خبر آتی ہے انسان کہتا ہے یہ انسان یہ بھی کام کر سکتا ہے۔ قرآن نے اس کا منظر کشی کی نا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ پھر دل ہو کے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسی انسانیت سے گری حرکت ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ جنہوں نے انسان کو پالا اور پوسا اور ان کی خاطرداری کے لیے کمر میں خم آ گیا، بڑھاپے کی دہلیز کو چھو گئی، آج بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے بولے کہ یہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، فلاں کے باپ نے تو اس کو یہ کچھ دیا، آپ نے ہمارے لیے کیسے کیا ہے؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ انسان دوست کے ساتھ رہتا ہو، تعلق نبھاتا ہو، اسی کی دو پیٹ پہ خنجر ٹھوکتے صرف چند معمولی چیزوں کے لیے۔ ہم دیکھتے نہیں کہ گاڑی، شاندار گاڑی میں بیٹھا ہوا آدمی، پڑھ لکھا ہوا آدمی، ذرا سی ٹریفک کے اندر مڈبھیڑ ہو جائے یا کوئی چیز خلاف واقع ہو جائے تو گاڑی سے پھر انسان نہیں اترتا، جانور اترتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ نہ آپ کی عمر کا لحاظ کرتا ہے، نہ آپ کی حیثیت کا لحاظ کرتا ہے، نہ اپنی حیثیت کا لحاظ کرتا ہے۔ شادیوں میں، نعتوں میں یہ پھر فساد پھیلتا چل جاتا ہے۔ جب انسان انسانیت بھی بھول جائے تو کیا چیز ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پھر یہ فساد پورے طریقے سے معاشرے میں احاطہ کر لیتا ہے، معاشرے پھر انسانیت کی سطح سے نیچے گر جاتے ہیں، پھر ایک مقابلے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ یہ مقابلے کی دوڑ ہے جس میں انسانوں نے اپنے فرضی منصوبے بنائے ہوئے، وہاں تک نہیں پہنچیں گے
وہاں تک نہیں جائیں گے تو اس تک کامیابی نہیں پہنچ پائے. یہ خدا کو سے دور رہنے کا اظہار گرامی نتیجہ ہوتا ہے. انسان کو سب کچھ مل کر بھی کامیابی نہیں ملتی, سکون مل کر بھی کامیابی نہیں ملتی. یہ سمجھ لیں اظہار گرامی, ٹھیک ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جو معاشرے کی جائز مادی خواہشات ہے وہ پوری ہونی چاہیے. آپ اور میرے لیے اگر یہ اسپیکر اور بجلی کا نظام نہیں ہوگا تو مجھے آپ تک بات پہنچانا مشکل ہو جائے. اگر سردی اور گرمی کا نظام نہیں ہوگا تو ہماری مسجدوں میں بیٹھنے میں تکلیف ہوگی. مگر مان لیجئے کہ بجلی کے آنے سے, سردی گرمی کا نظام کرنے سے ساری چیزیں حل نہیں ہوتی. ہم اور آپ صرف اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ میرے پاس بجلی کے ذریعے یہ آلہ ہے, مکبر الصوت ہے, یہ اسپیکر ہے, میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہمارے درمیان ایک رشتہ الفت ہے, ایک محبت ہے, ایک تعلق ہے جو اسلام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, تبھی آپ میری بات سن رہے ہیں. ان نسبتوں کا تذکرہ ہوا ہے تبھی آپ بات سن رہے ہیں. یہ نسبتیں نکال دیجئے, یہ ذہنی تعلق نکال دیجئے اور اس کے سامنے زور زبردستی سے آگے دکھا دیجیے, آپ بات سنیں گے نہیں سنیں گے. عزیزان گرامی, دین آپ کو یہ چیزیں سکھاتا ہے, مسجدیں آپ کو یہ چیزیں سکھاتی ہیں. یہ خدمت ہے جو اسلام کرتا ہے, یہ نعمت ہے جو اسلام کے ذریعے ملتی ہے, یہ فضل و کرم ہے جو انسان کی رحمت, اللہ کی اس دین کی نعمت سے ملتا ہے. ایسے نہیں محسن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, نماز کی طرف آؤ, فلاح کی طرف آؤ. انسان اس تضاد نہیں لے سکتا کہ ایک اللہ جو اپنی پوری طاقت جس پر ہمیں ایمان بھی ہے, وہ ہمیں نماز کے لیے بلا رہا ہے اور آپ نماز کے نہیں آتے, تو پھر ایسے آدمی سے کیا گمان کیا جائے گا کہ ساتھ کمرے میں بیٹھی بوڑھی ماں اسے بلائے گی, وہ نہیں آئے گا. یہی تو مقابلے کی دور ہے. نہیں, مجھے اس وقت تجارت کرنی ہے, مجھے اس وقت اپنے نظام میں جو میں نے مقابلے رکھے ہیں وہ مقابلے پورے کرنے ہیں, تو اب اس کے بعد اللہ بلائے, ماں باپ بلائے, نہیں کر سکتا. گرامی, اس چیز نے ہمارے اندر گھن کی طرح ہمارے معاشرے کو چاٹ دیا. سورج کی یہ خوبصورت نعمت جو ہمیں حاصل ہے, ہم اس سے لطف اندوز نہیں اٹھا پاتے کیونکہ ہمارا ذہن ان بوجھوں کا شکار ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں نعمت کے کچھ خاص تصورات ہیں, اس لیے اپنے سامنے رکھی ہوئی نعمت ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپس کے تعلق, آپس کی محبت, آپس کی یہ الفت نظر نہیں آ رہی. آپ بڑے لوگوں سے پوچھیں گے, اس سے پہلے ہماری مسجدیں بھی تھوڑی کچی ہوا کرتی تھی, ہماری آبادیوں کے اندر بھی اس وقت بھی مسائل تھے, پریشانیاں تھیں, بہت سی چیزیں تھیں, مگر آپس میں ایک لحاظ پاس اور تعلق تھا. اس کی وجہ سے ہمارے گھر اور ہمارے معاشرے جنت نظیر تھے. اب تو کیفیت یہ ہے کہ آپ کبھی اخبار اشتہار دیکھیں نا, اشتہار کی نصیحت کیا ہوتی ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کے سر پہ بال ہے, لیکن جب تک ہمارا یہ محلول سر پہ نہیں لگائیں گے آپ کے بال کسی کام کے نہیں ہوں. اور نوجوان اس محلول شیمپو کی جب غور پڑتے ہیں تو یہ سر پہ نہیں لگے گا, اتنے پیسے سچ نہیں ہے, ہمارے بال سے نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے چہرہ عنایت کیا ہے, اس کو خوبی رکھی ہے, لیکن خیال یہ ہے کہ اب ایک صابن کا اشتہار آ گیا ہے اور آپ کے اندر خاص طریقے سے, خاص کیفیت سے اس کے پوچھے نظام ہے نا, فلسفہ ہے. ایڈورٹائزمنٹ ایسی کی جائے گی کہ جب تک آپ کے چہرے پر یہ چیز لگے گی نہیں, آپ کا چہرہ پر تازہ نہیں ہو پائے گا. یہ کیوں ہماری ضرورتیں بڑھ گئی ہیں؟ فلاں چیز جب تک مشہور نہیں ہوگی تو آپ کے گھر میں راحت نہیں ہوگی, اور ہم اس راحت کے غلام کے نیچے چلتے 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 کہیں بہت دور نکل گئے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی, اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت قرآن مجید کی آخری اترنے والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. یہود نے سیدنا عمر فاروق کو کہا کہ اگر
یہ آیت ہمارے کلام میں ہوتی، ہماری کتاب اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے ہیں. سیدنا نے فرمایا ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن یہ آیت اتری تو ہمارے یہاں عید واقعی نہیں تھی، یہ 9 عرفہ کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تو جو ودا ہو رہی تھی. تو ہمارا عید کا ہی دن تھا، ہمارا خوشی کا ہی دن تھا. یہ احساس ہمیں اور آپ کو یہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لیں. اور اس کے لیے بھی حضرت فرمایا ابراہیم خلیل صاحب ایک بزرگ کے ارشاد فرما رہے تھے تیوری صاحب کا کہ بھائی نیت کیا ہے؟ کوئی جن تو نہیں ہے جو چمٹانا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ کو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ آپ جمعے کے بعد یہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں تو پھر اللہ کا تعلق قائم ہوگا. کچھ نہیں، یہیں بیٹھ کر آپ کو اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ جو وقت آپ کے بغیر گزر گیا اب آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیے گا آپ کو ملیں گے، آپ کو اگر کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو ان کا آپ کو تذکرہ ہوتا ہے دنیا میں بلینئرز ہیں، تقسیمات ہیں، یہ اتنے ارب پتی لوگ ہیں، یہ ہے، آپ کو موقع مل جائے کہ وہ آپ کو آدھا گھنٹہ اکیلے ملاقات ہی دے دیں تو آپ اپنی بے چینی دیکھیے گا، ہم سب اپنی بے چینی دیکھیں گے کہ اس آدھا گھنٹے میں اس کو کس طرح ایسے راضی کر لے کہ اس کی زبان سے کچھ کلمات ایسے جو ہے میری زندگی میں بس سیر دیں. ایسا ہے نہیں. میں نام لے کر مسجد اور مدرسے کو عارضہ نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں ترغیباً کہتا کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ طاقتور ہیں، ہر زمانے میں تو فرعون بھی تھا، حامان بھی تھا، ایسے کوئی نہیں، یہ زمانے بھی ہے جن کی دولتوں کے تذکروں سے اخبار بھرے ہوتے ہیں، جن کے تعلقات کے تذکروں سے اخبار بھرے ہوتے ہیں. ہمارا خیال یہ اگر چند کلمات میرے حق میں نکال دے تو میری اور میرے خاندان کی زندگی ختم ہو جائے، تبدیل ہو جائے. یہ بس چند باتیں کہتے ہیں، اس کو فرق بھی پڑے گا، اس کا اتنا کچھ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں مل جائے گا. اللہ ان تمام لوگوں سے بے پناہ طاقت والا ہے اور اس سے ملنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بار دل پہ رخ کر کے کہ یا اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں تو مجھے قبول فرما دے. جس جگہ ہوں گے، جس شعبے میں ہوں گے، جو کام کر رہے ہوں گے، اللہ کی مدد ملنا شروع ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس دین کی حقیقی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس کی کا شکر بجا لانے اور اس سے صحیح جائز طریقے سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ نقل کر دیتا ہوں کہ میں نے پڑھا، حضور نے فرمایا جس کو اسلام مل گیا، کفاف گزارے کی روٹی مل گئی اور اللہ نے جو اسے دیا اس نے قناعت کر دی، وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح. اللہ مجھے اور آپ کو پیر آخری کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.